اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر سارے اخلاق ختم ہیں، تو پھر سب فتاوے بھی ساتھ ختم ہو گئے۔ بھائیو، غلامی میں آنا ہوگا تب جا کے اہل سنت بنیں گے، غلامی میں آئیں گے اہل حدیث بنیں گے، حدیث پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ غلامی میں آنا سب سے بڑی دولت ہے، اور غلامی میں سے عیب ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عزت ہے۔ لوگوں کی غلامی ذلت، اور رسول اللہ کی غلامی عزت، اہل بیت کی غلامی عزت، صحابہ کی غلامی عزت، اور جس نے مخلوق ان کے بعد کی مخلوق کی غلامی کی وہ ذلت میں ڈوب گیا۔ چار کیارے ہوتے ذمہ دار دیتے آپ کو دے راک انہوں جا کر راک اور لگ جانے تھے، وہ دی گل منے نے کیوں اس کی زمین کاش کر رہے ہو بھی کھاندے پائے ہیں میاں صاحب دا، وہ سانو گھر دیتا ہے، وہ گھر چران دے پائے ہیں، وہ ساڑا خیال کریں دا تجھے لے اس دن اپا بھاج کے جانے ہیں۔ اور جس نے ہماری آخرت کا خیال کیا ہو، دنیا یہ تھوڑی سی خدمت ہے، ہمارا ذمہ دار اپنے نوکروں کی تھوڑی خدمت کر دیتے ہیں، یہ تھوڑی خدمت ہے، اس کے بدلے میں ہماری نسلیں اس کے نوکر بن جاتی ہیں، یہ تھوڑی سی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ دیتے ہیں، اور جس نے ہماری آخرت کی فکر کی اس کا حق نہیں کہ اس کے غلام بنے۔ جو موت سے پہلے امت کر رہا ہے، جسے ہر پل درد تھا کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے غلامی میں ہیں؟ جو سارے عالم کے انسانوں کے لیے جنت لایا، سارے عالم کے انسانوں کے لیے خیر لایا، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ میں اس کا غلام بنوں؟ اس لیے میرے بھائیو، غلامی رسول آپ کو عزت دے گی۔ میرے نبی اتنے امت پہ شفیق تھے کہ اس نے مجھے آپ کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے نہیں دیکھا، لیکن آپ کی ہر پل دعا ہوتی تھی، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت دا ساتھی بن۔ آخری وقت میں بھی آپ کی یہ دعائیں تھی، جبریل کو کہا جا پوچھ کے آ اللہ سے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ کون موت پہ کسی کو پوچھتا ہے؟ پر ہمارا نبی ہمیں پوچھ رہے۔ میں سوچتا ہوں اس وقت میرے نبی فرماتے ہیں میں جانا بھی ہوں تو پیچھو میرا حسین آیا کھلوتا ہے، کربلا دا میدان لگنا، اللہ کو پوچھتے ہیں حسین دا کی من سے ہی اولاد کا نہیں پوچھا۔ امت کو کہا دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ، دنیا مانگو دنیا مانگو، امت سے کہا اللہ سے مانگو، اور اپنی جولی پھیلا کے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ امت کے لیے فراخی مانگی، اولاد کے لیے گزارا مانگا۔ کوئی یہ پیو ہے جڑا کہ میرے پوتر دی روزی تھوڑی ہو جائے، نہیں ملے گا، اور حکم بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، ہمیں سمجھایا اللہ سے مانگو، تو جتنا مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگو، لیکن اپنی اولاد کے لیے گزارا، اہل بیت کی روزی گزارے کی کر۔ یہ گزارا کیوں کروایا اپنی اولاد کو کہ 3 دن تک روٹی نہیں ملی، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، کیوں؟ کوئی فقیر آ جائے سلار وین میں، ٹھول نجیب میں، جوال کے ترگڑ میں، کسی کے گھر رات کو روٹی نہ پکے تو چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، رازداری نہ کرے، قتل نہ کرے، لوٹ مار نہ کرے، پیچھے دیکھے میرے گھر کو، اس کو صبر آ جائے گی کہ میرے نبی کے گھر تو 2 ماہ چولہا نہیں جلا، ساڑھی ایک دیں ڈانگ جلی تو کی ہویا ہے۔ امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں جلا، ستو کھجور پانی، ستو پانی، کھجور پانی، ان چیزوں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
تھوڑا سا حالات تنگ نظر آتا ہے تو چلو بھائی حلال ہوئے حرام ہوئے ان انتا پالنا کمی لایا ہو بھائی کہ دوں نہ کہ دوں، اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیو، برکت چاہتے ہو غلامی رسول میں رہو، برکت چاہتے ہو اللہ کے حکموں کو زندہ کرو۔ نماز میں برکت چھپی ہوئی ہے، 5 نمازاں پڑھیاں کرو، رزق کی برکت ہوندی ہے۔ اللہ دے کام کرے سو تو اللہ تواڈے رحم کرے سو۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے معراج پہ، کچھ چیزیں ساتھ اور بھی جا رہی تھی اور کچھ چیزیں وہاں سے نیچے آ رہی تھی۔ جبریل سے پوچھا، جبریل جی کیا چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ بھی جا رہے تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگوں کے اعمال ہیں جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کے بدلے اتر رہے ہیں، جیسے عمل کرتے ہیں ویسے اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں۔ نیک کام کرو گے اوپر سے خیر ہے۔ آپ سارے آنے ہمیں اللہ خیر کرے، آنے تے خیر والے کام کرسا ہے تو خیر والے کام کرو، سارے نیت کر دیں انشاءاللہ خیر کے کام کریں گے۔ نماز پڑھنا خیر ہے، گھر میں تلاوت کرنا خیر ہے، برکت ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید جو صبح کھلتا ہے آسمان سے فوراً فرشتے اس گھر میں اتر آتے ہیں۔ جس وقت یہ مسجد سے 2 رکعت فرض نماز صبح کی پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے، جاؤ بھائی یہ مجھے راضی کر کے جا رہا ہے، صبح صبح میری ملاقات سے آیا تھا، خالی نہ جائے، جاؤ اس کے ساتھ اس کے سارے دن کے کام آسان کر دو۔ خیر ہے، نماز میں خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں کما کما تھک گئے تھے، برکتیں ہی کوئی نہیں، پتہ وہیندہ کدھر بھی ہے۔ بھائی برکت پیسے کے زیادہ سے نہیں ہے، برکت تھوڑے سے روپے میں بھی ہے، چند ٹکے میں بھی برکت ہے جب اللہ اس میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے جھوٹ کا کماتا ہے، اگاں دے بال بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر آتا ہے 1500 فیس ہے۔ ایک آدمی 100 روپے کما کے آتا ہے، آگے آتا ہے تو سبزی گھر میں کوئی پڑوسی کے چلا گیا اور 100 ہی بچ گیا، برکت رہ گئی، انہوں برکت آ جائے۔ اللہ سے برکت مانگو، کیش زیادہ نہ مانگو، برکت مانگو، آپ مقروض نہ ہو جاؤ، آپ پر کوئی مصیبت نہ آئے، 100 کما کے 100 کا 100 بچ جائے۔ ہمارے والد صاحب ایک دفعہ جماعت کے ساتھ چلے گئے، آج بڑے عرصے بعد یہ بات یاد آ گئی۔ میں دنیا دار تھا، اسٹوڈنٹ، کوئی 6ٹھی 7ویں شاید پڑھتا تھا، تو اس وقت ابا جی کی تنخواہ کو 2800 ہوتی تھی، فیکٹری میں ملازم تھے، کلرک تھے، کو 1100-1200 روپے کچھ دے کے گئے اماں جی کو، تو ایک دن سبزی نہیں پکائی۔ میں دوپہر کو کہیں سے آیا تو اماں جی نے کہا کچھ نہیں ہے، میں نے تو پکائی نہیں کچھ۔ میں نے ماں کو کیا کہنا تھا، میں کمرے میں چلا گیا، گرمی تھی، پنکھا چلایا، لیٹ گیا، بھوک لگی، تو اب تھوڑی سی والد سے دین کی تربیت تھی، تو میں بھوک کی وجہ سے کہہ رہا تھا الحمدللہ، میں بھوکا آگ دے الحمدللہ، کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ فائدہ ہو جائے گا، ویسے کہہ دیتا الحمدللہ، بچے کو شکر الحمدللہ، کوئی میں نے 15-20 مرتبہ ایسی بھوک سے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، ایک نوجوان ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، ان کی تھوڑی سی زمین تھی، ان سے اچھا تعلق تھا، گھر دور تھا، وہ شاپر ہے کو بتاؤں لئی بتائی تھے، پتہ نہیں اور کوئی 2-3 سبزیاں شاپر بھرے، اور آگے کہتا ہے یار آج سبزی کھیت سے نکالی تھی تو اماں جی نے کہا ہے کہ ان کے گھر پہنچا۔ اور بچپن میں یقین آئی نا الحمدللہ، تھوڑا جب وہاں پہ کل سنے ہوئے گا شکر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا۔